الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حج کا موضوع چل رہا تھا اور پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں ہم نے محصرین کے بارے میں کچھ کلام کا آغاز کیا تھا۔ محصر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو حرم کی طرف عمرے کی حالت احرام میں گیا عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان مناسک کو ادا کرتا، ان عبادات کو ادا کرتا، کوئی ایسا عذر لاحق ہو گیا کہ اسے حالت احرام سے باہر آنا پڑا۔ تو ایسی صورت میں چونکہ وہ حالت احرام میں تھا تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مرد صرف دو بے سلی چادریں اتار کے سلے ہوئے کپڑے پہن لے تو وہ حالت احرام سے باہر آ گیا۔ آپ کو بتایا تھا کہ حالت احرام ایک حالت ہے، نہ کہ دو سفید چادریں، یہ تو علامت کے طور پر اختیار کرتے ہیں، مجازاً ان چادروں کو احرام کہہ دیا جاتا ہے، اصل تو احرام ایک حالت کا نام ہے اور اس حالت سے باہر آنے کے لیے شریعت نے حلق یا قصر رکھا ہے۔ تو جیسے اب وہاں پہ انسان پہنچا، مثال کے طور پہ شدید بیمار ہو گیا، اتنا شدید کہ کچھ انتہا نہیں کہ آگے مناسک ادا نہیں کر سکتا، ہمت ہی نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ حلق قصر کر دے اور اپنے قربانی کا جانور حدود حرم میں بھیج دے اور وہ ذبح ہو جائے۔ تو ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے آپ بھیج دیں، جب پتہ چل جائے کہ ہاں جانور ذبح ہو گیا تو پھر حلق قصر کروا لیں، احرام کی پابندی سے باہر ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں احتیاطاً توبہ بھی کر لیں۔ ایسے بعض اوقات یوں بھی ہوا ہے کہ جیسے بہنیں شوہر کے ساتھ گئی ہیں لیکن اس سے پہلے کہ مناسک ادا ہوتے شوہر کا وصال ہو گیا، تو اس عورت کو چاہیے کہ قریب ترین جگہ پہ اپنی عدت کو تمام کرے اور مناسک ادا نہ کرے، بعد میں پھر مناسک کو دیکھ لے، لیکن وہ بھی محصرہ کہلائے گی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے عمرے کے لیے، میں آپ کو بتا رہا تھا، تو وہاں پر کفار نے اس سال سرکار کو روک دیا، یعنی ہجرت سے کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے اور کفار نے منع کر دیا، قبضہ ان کا تھا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے بھیجا تھا، وہیں پہ بیعت رضوان بھی ہوئی تھی، پھر آخر میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ روکا، صحابہ کرام کو سب حالت احرام میں تھے تو اپنے اپنے جانور حرم میں بھیجے، وہ ذبح کیے گئے، پھر سرکار نے فرمایا سب حلق قصر کروائیں اور واپس آ گئے۔ تو یہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں بیان فرما رہا ہے کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تمہیں روک دیا جائے، یعنی حالت احرام اختیار کر لی ہے اور اس کے بعد تمہیں عمرہ یا حج سے روک دیا جائے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو قربانی تمہیں میسر ہو، یعنی جو قربانی میسر ہو، چاہے وہ اونٹ ہے، گائے ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، دمبی ہے، جانور قربانی والے ہی ہونے چاہیے، وہ بھیج دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور تم اپنے سروں کا حلق نہ کرو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، جب تک قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ یعنی اب آپ نے حدود حرم میں قربانی بھجوا دی، جانور بھجوا دیا کہ بھئی ذبح کر دینا، تو جب تک وہ جانور اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے، مراد یہ حدود حرم میں جا کر ذبح نہ ہو جائے، اس وقت تک حلق نہ کرواؤ۔ تو یہ ایک احصار کا مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ اگر کوئی شخص ایسا محسوس کرتا ہے کہ وہ مناسک آگے ادا نہیں کر سکتا ہے تو اس طریقے سے وہ دم دے دے اور حالت احرام سے باہر آ جائے۔ اور پھر مزید ایک اللہ تعالیٰ نے مجبوری کا ذکر فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مریض ہو جاتا ہے، اس کے سر میں کوئی تکلیف شدید قسم کی شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک صحابی تھے جن کو اس طریقے سے ایک تکلیف ہو گئی تھی سر میں شدید قسم کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آپ جانور بھیج دیں اور آپ حلق وغیرہ کروا کر اس اذیت سے نجات پائیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ، پھر جو تم میں سے کوئی مریض ہو جائے یا اس کے ساتھ اس کے سر میں کوئی تکلیف وغیرہ ہو، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو پھر روزے رکھنا ہے، یعنی فدیہ ادا کرے وہ یا تو روزوں کے ذریعے یا صدقہ خیرات کے ذریعے اور یا قربانی کے ذریعے۔ تو 3 روزے ہوتے ہیں، 3 روزے رکھ لے آدمی لگاتار، اور یا پھر 6 مساکین کو پیٹ بھر کر 2 ٹائم کھانا کھلا دے،
یا صدقہ فطر کی مقدار اس طرح صدقہ کر دے تو یہ مطلب اس کا کفارہ ایک طریقے سے ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حج تمتع کا ذکر فرمایا، اور اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حج تمتع کریں یا حج قران تو قربانی لازم ہوتی ہے، حج کی قربانی۔ تو حج تمتع کا ذکر ہمارا چل رہا ہے، تو حج تمتع اگر کوئی کرنے گیا اور بالفرض اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ قربانی کر سکے تو کیا کرے گا؟ اس کا ایک حل اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم حالت امن میں ہو، حالت بالکل اطمینان میں ہو، تو فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو جو کوئی حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھانا چاہے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پھر اس پر لازم ہے کہ جو قربانی میں سے آسان ہو وہ قربانی کرے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ، پھر اگر کوئی قربانی نہ پائے، غریب آدمی ہے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو ایام حج میں 3 روزے رکھے، یعنی کل 10 ہوتے ہیں جن میں سے ایام حج میں 3۔ ایام حج سے مراد 10 ذوالحجہ سے پہلے وہ 9 ذوالحجہ تک روزے کمپلیٹ کر لے، 3 روزے رکھ لے۔ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے اس وقت جب تم واپس لوٹ آؤ۔ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ پورے 10 روزے ہو گئے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ فدیہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ کے رہنے والے جو ہیں وہ حج تمتع، حج قران نہیں کر سکتے، وہ حج افراد کریں گے، تو ان پہ قربانی واجب ہی نہیں ہوتی۔ تو حج افراد کرنے والے پہ چونکہ حج کی قربانی واجب نہیں ہے، تو اگر وہ قربانی نہ پائے تو پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس پہ تو واجب تھی ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ حج تمتع کرنے والے کے لیے ہوگا، یا حج قران کرنے والے کے لیے حکم ہوگا کہ اگر حج کی قربانی نہ پائے تو 3 روزے حج کے ایام میں وہیں پر رکھ لے، اور 10 روزے اپنے گھر واپس آ کے رکھے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور خوب اچھی طرح جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شدید عذاب والا ہے، یعنی سخت عذاب۔ اللہ کا عذاب شدید العقاب، یعنی عقاب کے لحاظ سے شدید ہے، یہ یوں کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور یہ میں آیت پہلے ذکر کر چکا ہوں، لیکن برکت کے لیے کمپلیٹ کر لیتا ہوں کہ الحج اشہر معلومات، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حج چند معلوم مہینوں کا نام ہے، یعنی حج کے لیے چند معلوم مہینے ہیں، معین مہینے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رمضان کے بعد شوال، پھر ذی قعدہ، اور 10 دن ذی الحجہ، 2 مہینے 10 دن، یہ حج کے ایام ہوتے ہیں۔ اور حج کے ایام سے مراد یہ ہے کہ آپ ان میں حج کے احرام پہن سکتے ہیں۔ مثلا آپ کسی نے رمضان کے فوراً بعد شوال کے مہینے کے آغاز میں احرام پہن لیا تو وہ اسی احرام سے یقیناً حج کر سکتا ہے، لیکن اگرچہ اس کو اتنی لمبی پابندی برداشت کرنی پڑے گی، شوال کا مہینہ، پھر ذی قعدہ کا مہینہ، پھر کہیں جا کے 8 ذوالحجہ کو مینا کی طرف جاتے ہیں، اتنا لمبا کون کرے گا؟ لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو بہرحال شرعی مسئلہ یہ ہے کہ وہ کر سکتا ہے، یعنی یہ جو اب احرام پہنے گا حج کی نیت سے، اس سے ہی حج کر سکے گا۔ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ، تو ان میں سے جو شخص حج کی نیت کرے، فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، تو پھر فَلَا رَفَثَ، تو پھر کوئی خراب قسم کی بات نہ کرے۔ اس میں یہ تمام فحش باتیں آ جاتی ہیں، حتیٰ کہ جو میاں بیوی آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں، جو ان کے لیے ایک شرعاً جائز ہے، وہ تک نہیں کریں گے کہ جس سے نفس کے اندر کوئی خواہش پیدا ہو۔ ولا فسوقہ، اور نہ کوئی گناہ، ولا جدالہ، اور نہ کوئی جھگڑا ہے فی الحج، حج میں، یعنی حج کے ایام میں یہ تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو روک کر رکھے۔ اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی گزارش کی تھی کہ اگر میاں بیوی حج پر جا رہے ہیں تو احرام پہننے کے بعد، یعنی حج کا احرام پہننے کے بعد بالکل اس طرح اپنا رویہ رکھیں کہ اجنبی مرد و عورت جیسے ہیں، یعنی یہ نہیں کہ 6 فٹ دور بھاگیں، یہ نہیں مراد ہے۔ مراد کہنے کا یہ ہے کہ نہ بہت زیادہ ہنسی مذاق ہونا چاہیے، نہ مطلب یہ کہ کوئی بہت زیادہ کلوز رہیں، کیونکہ اگر بالفرض کوئی طواف الزیارہ سے قبل اگر یہ میدان وقوف عرفہ سے قبل، میدان عرفات میں جانے سے پہلے اگر خدا نخواستہ
اتنا کوئی مطلب معاملہ بگڑ گیا کہ انسان نے تعلق قائم کر لیا تو اس کا حج فاسد ہو جاتا ہے. پھر اس کو مناسک تو ادا کرنے پڑیں گے، پورے مناسک ادا کریں، لیکن یہ حج نہیں ہوا. اس حج کی بعد میں اگلے سالوں میں کبھی قضا کرنی پڑے گی. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. اور اگر بالفرض تعلق جسمانی قائم نہیں ہوا لیکن بری نیت کے ساتھ، بری نیت سے مراد میں وہی لے رہا ہوں کہ شہوت کے ساتھ ایک دوسرے کو چھو لیا تو دم لازم ہو جائے گا. اور چونکہ میاں بیوی میں پردہ نہیں ہوتا اس لیے ان افعال میں مبتلا ہونے کا قوی گمان ہوتا ہے. ویسے تو جو قافلے وغیرہ میں جاتے ہیں اس میں تو آسانی ہوتی ہے کہ مردوں کا الگ رہائش رکھتے ہیں، عورتوں کی علیحدہ ہوتی ہیں، تو معاملہ جسمانی تعلق کا تو شاید نہ ہو لیکن بہرحال چھونے وغیرہ کا ہو سکتا ہے، اس لیے بڑی احتیاط چاہیے. اور اگر کوئی مالدار طبقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ اپنی پرائیویٹ رہائش چاہے کتنی مہنگی کیوں نہ ہو، یا وی آئی پی حج جیسے ہوتے ہیں 8-8 لاکھ کے ہو رہے ہیں، 10-10 لاکھ کے، فیشن بن گیا اب تو یہ کہ جی وی آئی پی حج کرنے جا رہے ہیں. حالانکہ ضمناً یہ میں گزارش کر دوں کہ جتنا حج تکلیف کے ساتھ ہوگا، عاجزی کے ساتھ ہوگا، فقیری حالت میں ہوگا، اتنا ہی مقبولیت کے امکانات زیادہ ہیں. اور جتنے آپ سیڑھ بن کر جائیں گے، تعریف تو بہت ہوگی آپ کی شاید، کیونکہ دنیا دار قسم کے لوگ آپ کو تعجب خیز نگاہوں سے دیکھیں گے، لیکن اتنا ہی آپ کا ثواب کم ہوگا اور ہو سکتا ہے حج اس طرح کے افعال سے ضائع بھی ہو جائے. اس لیے یہ بات شاید ناگوار تو بہت گزرے گی بعض حضرات کو، لیکن صحیح یہ ہے کہ وی آئی پی حج کروانے والا ہو سکتا ہے کہ بیچارہ آخرت میں کوئی بعض باتوں کا جواب دہ ہو جائے. کیونکہ ہم ترغیبیں تو دیتے ہیں لیکن حج کرنا کوئی ایسا کمال کی بات نہیں ہمارا کہ جا کے اب ہم لوگ وی آئی پی حج کریں ایئر کنڈیشن میں اور گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اور پھر رہے ہیں یہ اور وہ. اللہ تعالیٰ کو ہمارے حج کی کوئی حاجت نہیں ہے. یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم جا کے جو ہم نے کارنامے کیے ہوتے ہیں ان کارناموں کو دھونے کا اللہ نے ایک موقع فراہم کیا ہے. نہ یہ کہ ہم اس موقع کو اس طرح ضائع کریں کہ سارے سال ساری زندگی بلکہ فراڈ کر رہے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں اور گناہوں پہ دلیر ہو چکے ہیں، ظلم سے پیسہ دبایا ہوا ہے، غلط طریقے سے مال کمایا ہوا ہے، اور پھر اس حرام مال سے جا کر اس طرح کی وی آئی پی حج کریں تو چاہے وی آئی پی کریں چاہے غیر وی آئی پی مقبول نہیں ہوگا. کیونکہ حرام مال سے حج کیا ہوا مقبول نہیں ہوتا ہے. اور حلال پیسے سے بھی کیا تو جو گناہوں کے کفارے کے امکانات ہوتے ہیں وہ اس وقت زیادہ ہوتے ہیں جب آدمی بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں پہنچے، ایک فقیری حالت ہو، بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد و غبار چہرے پہ پڑا ہوا ہے، غریبوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں زمین کے اوپر. یعنی ایک ایسی حالت کہ ایک عام آدمی بھی اگر ہمیں دیکھے تو اس کو دل میں رحم پیدا ہو جائے گا، یار کیسی حالت ہے اس بیچارے کی. تو ایسی حالت کرنے کا حکم ہوتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو. ویسے تو اللہ تعالیٰ اس حالت کا بھی محتاج نہیں ہے کہ یہ نہیں معاذ اللہ کے محتاجی کی وجہ سے، لیکن اس کو محبوب ہے اس طرح کی حالت کہ وہاں پر جو آئیں ان کے میلے سے کفن ہوں اور بکھرے بال ہوں، چہرے گرد آلود ہوں، اور وہ زمینوں پہ بیٹھ کر گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کا سوال کر رہے ہوں. اور آپ کے وی آئی پی حجوں کے اندر یہ تمام چیزیں مفقود ہوتی ہیں. صاف ستھرے احرام، خوب اچھی طرح واش روم وغیرہ اپنے سیپریٹ ہیں، رومز علیحدہ ہیں، اے سی چل رہے ہیں، وہاں سے نکلتے ہیں تو ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ مناسک کے جب ادا کرتے ہیں وہ تک اے سی کی پرتکلف گاڑیوں میں بیٹھ کر جا رہے ہیں. ارے بھائی، ایک تو ویسی انسان میں تکبر سا آ جاتا ہے، غرور سا آ جاتا ہے کہ سارے غریب بیچارے پیدل جا رہے ہیں، کوئی یہاں وہاں، ہم گاڑی میں جا رہے ہیں. اور دوسرا پھر یہ کہ کوئی مشقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی اذیت نہیں، کوئی احساس ذلت، احساس ندامت، احساس شرمندگی نہیں. تو پھر ایسے وی آئی پی حجوں کا بہرحال قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حج قبول نہیں ہوگا، لیکن اس طرح کے حج کرنے کا کیا فائدہ ہے. ہمیں تو چاہیے کہ بالکل غریبوں والا حج کریں، غریبوں والا. اسی لیے میں نے کہا کہ شاید یہ بعضوں کو بات بری لگے گی جو بزنس کر رہے ہیں، لوگوں کو ترغیبیں دے دے کے ان کے حجوں کے ثواب کو کم کر رہے ہیں، لیکن بینک بیلنس اچھا بن رہا ہے اور ٹھیک ٹھاک پیسہ آ جاتا ہے، تو وہ شاید برا مانے کہ یار شاید کوئی ایک آدھ آدمی بات سن کر اور ہمارا بزنس خراب کر رہے ہیں. تو بزنس خراب کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ آپ کا بزنس اچھا کرنا مقصود ہے. کیونکہ جتنا آپ کے ساتھ جانے والوں کے حج مقبول ہوں گے اتنا ہی آپ کے لیے آخرت میں بزنس نفع بخش ہوگا، اور جتنا آپ اس چیز میں معاون ہوں گے کہ لوگوں کے ثواب کم سے کم ہوں اتنا ہی پھر دیکھ لیجئے کہ آپ کا اخروی بزنس متاثر ہوگا. تو دنیا کے بزنس کو چمکا لیں
یا آخرت کے بزنس کو اچھا کر لیں، یہ آپ کی ثوابدید پر ہے۔ ہمارا کام، ہم چونکہ ایک عالم ہیں، ایک مفتی ہیں، ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں مذہبی رہنما بنایا ہے، تو ہم ہر اس چیز کا ذکر ضرور کر دیں گے کہ جو بہتر ہے لوگوں کے حق میں، وہ ہم ذکر کر دیں گے۔ باقی ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ہماری بات مانے، بہت سے تو پروگرام بھی نہیں دیکھیں گے، انہیں کیا پتہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور سن کے بھی ایک کان سے سنیں گے دوسرے کان سے نکال دیں گے، چھوڑو جی اپنے آرام کرو۔ لیکن ایک دفعہ ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب آپ فوت ہوں گے، تب یہ قسم پرسی کی حالت اختیار کرنی ہی پڑے گی۔ لاش پڑی ہوگی، دوسرے نہلارے ہوں گے، کپڑے اتار دیے جائیں گے جسم کے، پھر کفن پہنایا جائے گا، جو غریب کو ملتا ہے وہ امیر کو ملتا ہے۔ پھر آپ کتنی وی آئی پی قبر بنا لیں، قبر وی آئی پی بنانے سے نہیں بنتی ہے بلکہ نیک اعمال سے بنتی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو قبروں میں جائیں گے اور ان کی قبریں شاندار قسم کی بنائی ہوں گی، لیکن جہنم کی آگ ان کی قبروں میں بھری ہوئی ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کے دل دکھائے ہوں گے، مال کھائے ہوں گے، غریبوں کا خون نچوڑ نچوڑ کر اپنا بینک بیلنس بڑھایا ہوگا۔ تو کتنے ہی اعلیٰ قبرستان میں اور اعلیٰ قسم کی قبر بنا لیں، مزار بنا دیں اوپر بہت سارا۔ اب تو مزارات ہر ایک کے بن رہے ہیں، حالانکہ یہ اکابرین کے ساتھ مخصوص تھے، لیکن اب تو جو بس مشہور ہوتا ہے اور وہ بڑی شخصیت ہوتی ہے وہ اپنا ایک مزار بنا کے کھڑا کر دیتا ہے۔ تو کیا مزاروں سے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ خالی پختہ عمارت بنانے سے عذابات قبر دور ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ میری تمام غلطیوں کوتاہیوں کو فراموش فرمائے گا، محو فرما دے گا نام اعمال سے، ایسا نہیں ہوتا ہے، سخت گرفت۔ تو اصل تو پھر یہی ہے۔ تو آج جو ان باتوں کو ناپسند کر کے عارضی اختیار نہیں کر رہے، انہیں ایک ٹائم کرنا ہی پڑے گا، پھر قبر کے اندر رکھ دیا جائے گا اور وہاں پر پھر اچھے یا برے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ پھر میدان محشر کو ذرا ذہن میں لائیں، جو حج کا بالکل ماحول بظاہر ایک جیسا حج کا ماحول ہے ویسا ہی ہوتا ہے، وہاں پر آپ بے فکر رہیں۔ آپ کو اگر آپ خدا نہ خواستہ غلط حرکتوں میں کوئی شخص مشغول ہوتا ہے تو وہاں کوئی وی آئی پی پروٹوکول نہیں ملے گا، وہاں وی آئی پی پروٹوکول ملے گا انبیاء علیہم السلام کو، لباس پہنے ہوں گے، سواریوں پر ہوں گے، اس طرح صحابہ کرام، اولیاء اعظام، علماء، مفتیان کرام، نیک لوگ، ان کو پروٹوکول ہے۔ باقی سب کے سب وہی غریبوں کے ساتھ دھکے کھا رہے ہوں گے اور پریشانی اور مصیبت ہوگی، غریبوں سے مراد وہاں گناہ گاروں کے ساتھ۔ تو اس لیے بہرحال ہمارا مشورہ ہے کہ حج ایسی حالت ایسی طرح ہو کہ واقعی مزہ آ جائے اور نفس پہ انتہائی گراں گزرے، تو پھر قبولیت کے امکانات بھی ہیں اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان